اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ سب سے پہلے تو انکار تم کر رہے ہو جاننے کے باوجود۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس نبی کو ماننا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس نبی کے ساتھ اتری ہوئی کتاب کو ماننا ہے۔ اگر تم نے نہیں مانا تو پھر جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے، تمہیں فالو کریں گے اور وہ بھی نہیں مانیں گے، تو ان کے نہ ماننے کا گناہ بھی تم کو ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے میری ماں اور بہنوں، کہ اگر کوئی گناہ ہماری وجہ سے ہو جاتا ہے، ہمیں دیکھ کر کوئی لوگ گناہ کر دیتے ہیں، یا ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی اور گناہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ گناہ اس کرنے والے کو بھی ہوگا، اور چونکہ ذریعہ اور سبب ہم بنے ہیں اس کے واسطے ہمیں بھی ہوگا۔ شادی بیاہ میں ہمارے پاس رسوم ہیں، رواج ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک بیٹا ہے بھئی کیسا نہیں کرنا، ایک بیٹی ہے کیسا نہیں کرنا، شادی کیسا کرنا، دھوم دھام کیسا نہیں کرنا، اور لین دین کیسا نہیں رکھنا۔ ایک ہی بیٹا ہے، اتنا محنت سے پڑھائی، اتنا محنت سے جو ہے نا میں اس کو آج اس قابل بنائی، اور بغیر لین دین کے، بغیر جہیز کے، بغیر گھوڑے جوڑے کے کیسا کرنا نکاح۔ ہم نے لے لیا، ہم نے یہ چیز کر دی، ہم نے اپنے گھروں میں شادی بیاہ میں رسوم اور رواج کو عام کر دیا۔ وہ تو کرنے کا گناہ ہمیں ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ میں ہمیں دیکھ کر جس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی ایسے ہی کروں گی، تو اگر دوسرے نے وہ کر دیا تو اس کو کرنے والے کو بھی وہ گناہ ہوگا، لیکن چونکہ آپ کو دیکھ کر کیا ہے اس کے واسطے آپ کو بھی وہ گناہ ملے گا۔ اس کے واسطے اجتماعی جو اعمال ہوتے ہیں ان میں بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ کہیں میرا عمل کسی اور کے لیے نمونہ نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں قابیل اور حابیل کے تعلق سے، جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں ہونے والا سب سے پہلا قتل تھا۔ فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا گناہ اس قابیل کو ہوگا، اس لیے کہ اس نے قتل کی ابتدا کی ہے۔ اب اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ قتل کرنا شروع کر دیے۔ اس واسطے ہماری طرف سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر کوئی اور لوگ بھی سیکھتے ہیں تو پھر اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا۔ اس کے واسطے معاشرتی زندگی میں بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری نشانیوں کو، میری آیات کو، میرے قرآن کو دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے واسطے بیچ نہ ڈالو۔ اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے اعمال کو نہ بیچو، اپنے عقائد کو نہ بیچو، اس لیے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، اور یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم تھے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اس واسطے کہ اگر مانیں گے تو پھر ہمیں بڑا کون کہے گا، ہمیں کون بڑا کہے گا۔ اب تک تو سب ہمارے پاس مسئلے پوچھنے آتے ہیں، اب تک ہمارے پاس فیصلے کروانے آتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو اپنا پیشوا مان لیا، ان کو اپنا بڑا مان لیا تو پھر ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس واسطے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے واسطے، دنیا کے تھوڑے سے مزے کے واسطے، دنیا کے تھوڑے سے رتبوں کے واسطے، عہدوں کے واسطے تم میرے نشانیوں کو نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ دنیا والوں سے کیا ڈرتے ہو کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہمارے فالوورز ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہمیں ماننے والے ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے معاملے میں بھی دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں بھی دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر دین کے معاملے میں کئی گھرانوں میں ایسی چیزیں ہیں جو شریعت میں ممنوع ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع میں، چونکہ میری مائیں اور بہنیں زیادہ ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پر سب کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں مسجدوں میں اور
جلسوں میں علماء کے بیانات ہوتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں مولانا ہم تو اچھا کرنا چاہتے تھے، ہم تو سیدھا سادہ کرنا چاہتے تھے، لیکن گھر کی عورتیں نہیں مان رہی۔ اس واسطے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کئی کو کر رہے ہیں بھائی نہیں کرنا تھا نا ایسا، تو جواب یہی آتا ہے کیا کرنا، نہیں کرے تو فلاں ناراض، نہیں کرے تو فلاں ناراض، نہیں کرے تو پھوپھا ناراض، نہیں کرے تو چاچا ناراض۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور غلط کو سچ کے ساتھ نہ ملا دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، غلط کو صحیح کے ساتھ اور صحیح کو غلط کے ساتھ ملا کر مت رکھ دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور سچ بات کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہیں، تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ہم نے ان کے تعلق سے نشانیاں پیش کی ہیں، جن نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں پتہ چل گیا کہ سب سے آخری نبی یہی ہیں، لیکن تم انکار کرتے ہو۔ ایسا مت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا جو ان یہودیوں کے واسطے بھی ہے اور سب کے واسطے بھی ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے وہ حکم یہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو، اپنے آپ کو چھوٹا رکھنے والوں کے ساتھ خود بھی چھوٹے ہو جاؤ، اپنے آپ کی بڑائی کا تصور نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا جان کر اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالو، عاجزی اختیار کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں کیا عجیب بات ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کوئی جاہل قوم بھی نہیں ہو، کتاب پڑھنے والے ہو۔ دوسروں کو تو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، لیکن خود اچھی بات پر نہیں آتے۔ دوسرے اگر تم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں یا نہیں، تو تم کہتے ہو کہ ہاں حق پر ہیں، لیکن خود اس کو مانتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کا تم عقل نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد میں ایک چیز یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ دوسروں کو تو اچھائی کا حکم کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ دوسروں کو تو اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، لیکن خود کا عمل، دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر تو بڑے بیزار ہو جا رہے ہیں، لیکن خود کا عمل، دوسرے کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن خود کا عمل، خود کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہر ایک کے گناہوں پر نظر ہے، ہر ایک کے اعمال پر نظر ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر نہیں ہے۔ میں کیسا ہوں، وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، وہ اپنا جواب دے گی۔ میں کیسی ہوں، سوال یہ ہے، ہمیں دنیا کے ہر ایک بندے کے اعمال کی فکر ہے، ہر ایک بندی کے اعمال کی فکر ہے، خود کے اعمال کی فکر نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے اعمال کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، یہ حکم سب کے واسطے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے۔ یعنی اگر حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، کبھی تنگیاں آئیں، تو پھر صبر کرو۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ النصر مع الصبر، اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت۔ تو اس واسطے مدد طلب کرنا ہے تو دو چیزیں کرنی پڑے گی، ایک چیز تو یہ کہ صبر کرو، اور دوسری چیز نماز ادا کرو۔ صبر کرو، صبر کا کیا مطلب کہ آنے والی مصیبتوں پر یہ کہنا کہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں،
حالات جو بھی ہیں میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو کرنا ہے وہ صدمہ جو پہنچتا، تکلیف جو پہنچتی نا، اسی وقت میں کرنا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو گیا، سب جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، رونا رو لیتے ہیں، پیٹنا پیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد صوب ہو جانے کے بعد 8 دن کے بعد بھی اب کیا کرنا، صبر کر لے رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بڑھیا اپنے گھر کے سامنے روٹی لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک بکری آئی اور اس روٹی کو لے کر بھاگی، یہ بڑھیا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی، بکری کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن بکری ہاتھ کو نہیں آ رہی، آخر میں بھاگتے 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 جب تھک گئی اور بکری اس کے آنکھوں سے دور ہو گئی، اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس کے بعد وہ بوڑھی بولنے لگی جا اللہ کے نام پہ روٹی صدقہ کر دی۔ اب کیا کرنے کا ہے، جب وہ لے کر بھاگ گئی، صبر تو اسی وقت میں تھا جب وہ لے کر بھاگی تھی، جتنا کوشش کرنا تھا کر لی، اب اس کے بعد میں ہو رہا نہیں تو اب میں صبر کرتا ہوں۔ صبر یہ نہیں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے صدمے پر، صدمہ ہوتے ہی جو صبر ہوتا ہے نا، وہ جو چاہے وہ بولیے اللہ کو معیش ملی کیا، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں دکھتے کیا، میرے نمازاں کام نہیں آئے کیا، میں نمازاں پڑھتا ہوں نا، میں روزے رکھتا ہوں نا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، میرے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا، اور ایسے ایسے الفاظ حالات کے وقت میں ہم بول دیتے ہیں میرے ماں اور بہنوں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ بولنے کی وجہ سے کئی مرتبہ ہم اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس واسطے صبر کی عادت ڈالیں اور یاد رکھیں صبر ایسا ہتھیار ہے جو آپ کے ساتھ اگر ظلم کرنے والی مخلوق ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے سسرال والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ نے صبر کر لیا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مدد آئے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ارے یہ مدد میری کہاں سے آ گئی، ارے یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے، ارے یہ حالات کیسے بدل گئے، تعجب ہونے لگے گا۔ لیکن کب، جب آپ صبر کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے میں صبر کروں گی تو اللہ میرے ساتھ آ جائے گا، اللہ میرا ہو جائے گا، اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ کہ صبر کرنا ہے حالات پر، ہر چیز پر۔ اب ہوگا کیا، ایک تو صبر کرنے پر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور دوسری چیز بتلاؤں کہ صبر کرنے پر ثواب بھی ملے گا۔ جو مصیبت آئے گی نا اس سے بڑا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندے کو جو مصیبتیں آئی تھی ان مصیبتوں پر ملنے والا ثواب اس کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو بندہ کہے گا ہائے پوری زندگی میں مصیبتوں میں پڑا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، اتنا بڑا ثواب بغیر محنت کے۔ حالت جو آئی آ گئی کیسا بھی، ہمارے رونے دھونے سے حالت بدلنے والی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے چلانے سے اور پکارنے سے ہماری حالت بدلنے والی نہیں ہے، اس سے حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ حالت تو اللہ کے حکم سے بدلے گی، لیکن جو حالات آئے ہیں ان حالات پر صبر کر لیے اگر تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دو چیزیں آئیں گی، ایک تو مدد بھی آئے گی، دوسرا آخرت میں ثواب ملے گا، اور بندہ وہاں پر سوچے گا ارے وہ تکلیف کا اتنا بڑا ثواب۔ ایک مرتبہ انہوں پڑوسی ہے یا پھر کوئی رشتہ دار ہے، ساس ہے، سسر ہے، نند ہے، کوئی ہے، انہوں میرے کو ایک مرتبہ بہت غصہ کر دیے تھے اور میں صبر کر لی تھی، اور وہ صبر پر اتنا بڑا ثواب، تو وہ وہاں پر آخرت میں سوچے گی ہائے میرے کو نہ مارنا بھی تھا جی کتنا اچھا رہتا تھا، اتنا بڑا ثواب، خالی غصہ کیوں کرے گی، اور ایک مرتبہ کیوں کرے گی، زندگی بھر کرنا تھا، تو وہاں پر اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس کے واسطے صبر کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ النصر مع صبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوگی، آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ والصلاۃ، اور دوسری چیز کیا فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے
نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ پھر اللہ نماز کے تعلق سے فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر ایک سے نہیں ہوتا، نماز کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ان نمازوں میں پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، خاشعین لوگ وہ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں نماز میرے واسطے مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے مجھے۔ جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے ان کے واسطے نماز مشکل نہیں ہوتی، نماز ان لوگوں کے واسطے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، ان لوگوں کے واسطے نماز مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے واسطے یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ پچھلے آیتوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز تو یہ کہ ہم کسی گناہ کا ذریعہ نہ بنیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اور گناہ میں اگر مبتلا ہو جا رہا ہے تو پھر اس گناہ کی سزا ہمیں بھی دی جائے گی، اس کے واسطے ہم کسی گناہ کا ذریعہ اور سبب نہیں بننا۔ اس کو آسانی سے سمجھانے کے واسطے ایک اور بات بول رہا ہوں، میرے بولنے کی وجہ سے گھر میں ٹی وی آ گیا، میں بولی نا لاؤ جی ٹی وی بول کر، اب ٹی وی میں بولے تو لائی، میرے کو اس کا گناہ، گھر میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کا گناہ ان کو بھی ملے گا، لیکن چونکہ میں بول کر منگوائی ہوں اس واسطے تمام لوگوں کا گناہ پھر مجھے بھی ملے گا۔ لانے والا شوہر، لانے والا بھائی، لانے والا بیٹا وہ لا کر رکھ تو دے گا، پڑوسی بھی آ کر دیکھ رہا، محلے کے بچے بھی آ کر دیکھ رہے ہیں، گھر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس گناہ میں جتنے لوگ شریک ہوئے ان تمام کا گناہ بھی اس آدمی کو لگے گا جو اس گناہ کے مہیا کرنے میں اور اس گناہ کا ذریعہ اور سبب بنا ہے، اس کو بھی وہ گناہ ہوگا۔ اس کے واسطے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آگے کی بات میں جو فرمایا گیا کہ صبر کو اختیار کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ نماز کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ نماز کے ذریعے سے کچھ بھی ہو رہا، حالات کچھ بھی آ رہے، سب سے پہلے ہمارا دھیان اللہ کی طرف جانا۔ ہاں بیماریاں آئیں تو ڈاکٹر کے پاس دماغ جانے سے پہلے ہمارا دل اور دماغ اللہ کے پاس جانا کہ میرا اللہ شفا دینے والا ہے۔ نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، ہر چیز کے واسطے اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ خالی ہم یہ سمجھ رہے کہ نہیں بڑے بڑے چیزاں رہے تو اللہ سے مدد مانگنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو، اور پھر فرمایا گیا کہ اگر تمہاری چپل کی ڈالی بھی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مدد مانگو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس واسطے اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں اور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے زندگیوں میں قرآن مجید کے احکامات اور قرآن مجید کی تعلیمات کو زندہ فرمائے، پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔